السلام علیکم، میں ہوں فیصل تارڑ۔ خفیہ ایجنسی کے سابقہ چیف فیض حمید نے جو ریکارڈ قائم کیا ہے، جو ایک نئی تاریخ رقم کی ہے، شاید ہی پاکستان کی تاریخ میں ایسا کبھی ہوا ہو کہ اتنا تیز ترین انصاف، اس قدر عدالتیں حرکت میں آ جائیں، تمام محکمے اور تمام ادارے فیض حمید کے سامنے اس طرح سرنڈر کر دیں۔ پاکستان میں کسی بھی عام شہری کے کیس میں ایسا شاید ہی ہوا ہو۔ مجھے نہیں لگتا کہ ریمنڈ ڈیوس کے کیس کے اندر بھی کبھی اتنا تیز ترین انصاف ہوا ہو جتنا اب ہوا ہے۔ ہوا کیا ہے؟ 1:45 بجے آج خبر آتی ہے کہ فیض حمید کا بھائی نجف حمید گرفتار ہو گیا ہے، ان کی ضمانت کینسل ہو گئی ہے۔ 11 منٹ بعد خبر آتی ہے کہ فیض حمید کا بھائی فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا ہے، یعنی پولیس کی مدد سے، وکلا کی مدد سے جیسے تیسے کر کے ان کو فرار کروا دیا گیا ہے۔ 3 بجے اس خبر کی تصدیق ہو جاتی ہے کہ نہیں، فیض حمید کے بھائی گرفتار ہی ہیں۔ آج ہی کے دن انہیں عدالت میں پیش کیا جاتا ہے، آج ہی کے دن ان کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا جاتا ہے، اور آج ہی کے دن ان کا کیس 20 مارچ کے لیے، یعنی جو ضمانت کا کیس ہے، وہ فکس ہو جاتا ہے۔ یہ عجیب معجزہ ہوا ہے۔ کسی بھی شخص کو کیوں گرفتار کیا جاتا ہے؟ اس لیے گرفتار کیا جاتا ہے کہ انویسٹیگیشن میں وہ تعاون نہیں کر رہا، وہ جو ہے پولیس کے ساتھ یا اداروں کے ساتھ تعاون نہیں کر رہا، اس لیے اس کی گرفتاری کی ضرورت ہے تاکہ انویسٹیگیٹ کیا جا سکے۔ اور اس کیس میں اینٹی کرپشن پنجاب خاص طور پہ جس کے سربراہ وہ چٹھا صاحب ہے، وہ سہیل ظفر چٹھا صاحب، جو پہلے جو ہے وہ DIG تھے اسلام آباد پولیس کے، وہ چیف جو ہے آپ کے اینٹی کرپشن ہے۔ اچھا، ہوتا کیا ہے کہ ان کا جسمانی ریمانڈ مانگا ہی نہیں جاتا۔ یہ مزے کی بات ہے کہ جسمانی ریمانڈ عام طور پہ کسی بھی کیس کے اندر جب گرفتاری ہو جاتی ہے اور جج کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، عام طور پہ جج کے سامنے پیش کیا جاتا ہے 24 گھنٹوں کے اندر، یعنی اگر 1 بجے گرفتار ہوا ہے بندہ تو اگلے دن 1 بجے سے پہلے آپ نے عدالت کے اندر پیش کرنا ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد اینٹی کرپشن ہو، FI ہو، پولیس ہو، کوئی بھی ادارہ ہو، وہ کہتا ہے جی ہمیں اس بندے کا جسمانی ریمانڈ چاہیے، ہم نے فلاں چیز برآمد کروانی ہے۔ جیسے یہ اسد طور کا کیس ہی دیکھ لیں، 10 دن کا ان کا جسمانی ریمانڈ ملا۔ عمران خان کے کیسز دیکھ لیں کہ وہ جی ہم نے فلاں چیز برآمد کرنی ہے، فلاں چیز برآمد کرنی ہے تو جسمانی ریمانڈ دیا جائے۔ مزے کی بات یہ ہے، عدالت ضمانت اس لیے ان کی کینسل کرتی ہے کہ یہ تعاون نہیں کر رہے، انویسٹیگیشن درکار ہے، ان سے پوچھ گچھ کرنی ہے۔ لیکن جب ان کو ایک دفعہ خبر آ جاتی ہے کہ وہ فرار ہو گئے ہیں، بعد میں خبر آ جاتی ہے کہ نہیں وہ گرفتار ہیں، عدالت کے سامنے بھی پیش کر دیا گیا ہے، اینٹی کرپشن کے حکام ان کا جسمانی ریمانڈ مانگتے ہی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے، اگر ضرورت نہیں تو ضمانت کیوں کینسل ہوئی؟ اگر ضرورت نہیں تو کینسل وہ آپ نے گرفتار کیوں کیا؟ بہرحال جی یہ سب کچھ ہو جاتا ہے اور پھر ان کا کیس فکس ہو جاتا ہے 20 تاریخ کو ان کی ضمانت پر جو ہے وہ سماعت ہوگی، اور امید ہے 20 تاریخ کو ان کو ضمانت بھی مل جائے گی۔ اب صرف ایک کام نہیں ہوا، باقی سارے ہوئے ہیں کہ آج ہی کے دن نے جج نے ضمانت کیوں نہیں دی۔ صرف ایک کام نہیں ہوا کہ آج ہی دن یہ بھی ایک نیا ریکارڈ قائم ہو جاتا کہ آج کے دن ہی گرفتاری ہوتی، آج کے دن ہی جناب جو ہے وہ جسمانی ریمانڈ کی استدعا نہ کی جاتی ہے اینٹی کرپشن کی جانب سے، آج ہی کے دن مقدمہ خارج کر دیا جاتا، آج ہی کے دن رہا کر دیا جاتا۔ یہ کبھی پاکستان کے اندر آج تک نہیں ہوا کہ جو گرفتار کرانے والی پارٹی ہے وہ جو ہے وہ جسمانی ریمانڈ کی استدعا ہی نہیں کرتی۔ لیکن آگے فیض حمید صاحب ہیں، میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ وہ بے شک ریٹائر ہو گئے ہیں، لیکن آج بھی ان کا سسٹم کے اندر اثر و رسوخ موجود ہے۔ بہرحال جی آج PTI کی کور کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے۔ یہ پچھلے کئی دنوں سے جو خبریں چل رہی تھی، جی مروت نے کچھ اور بات کر دی، صاحبزادہ حامد نے کچھ اور بات کر دی، وہاں خان کچھ اور کہہ رہا ہے، ادھر جناب بیرسٹر گور صاحب کوئی اور ہی راگ الاپ رہے ہیں۔ آج اجلاس ہوا، کھل کے بات ہوئی، اپنی غلطیاں تسلیم کی گئیں کہ ہمارا غلط فیصلہ تھا سنی اتحاد میں آنے کا،
اور یہ جو ہر کوئی اٹھ کے بیان دے دیتا ہے, ہر کوئی اٹھ کے جماعت کی پالیسی ڈسکس کرنا شروع ہو جاتا ہے, یہ ٹھیک نہیں ہے. نیکسٹ جو بھی فیصلہ کرنا ہوگا نہ مروت کرے گا, نہ گوہر کرے گا, نہ کوئی اور کرے گا, بلکہ کور کمیٹی سے اس کی منظوری لی جائے گی, اس کے بعد اناؤنس کیا جائے گا. مروت نے بھی آج اپنے بیانات کے حوالے سے معافی مانگی کہ میں نے جو بیانات دیے میں ان پہ شرمندہ ہوں, آئندہ میں احتیاط سے کام لوں گا. اور اس کے علاوہ 23 اور 24 مارچ کی درمیانی رات پی ٹی آئی اسلام آباد کے اندر جلسہ کرنا چاہتی ہے, تو لہٰذا اس سلسلے میں پی ٹی آئی نے ضمانت بھی مانگ لی ہے. اب خان کی جو رہائی ہے, خان کی طاقت کے اندر جو واپسی ہے, حکومت کے اندر واپسی ہے, اس حوالے سے گفتگو تو پچھلے کئی دنوں سے ہو رہی تھی کہ جب امریکہ کے اندر ہوگا نا الیکشن, امریکہ کے اندر الیکشن ہوگا, ٹرمپ آ جائے گا, یہ ستمبر تک کی گیم ہے, اس کے بعد اس حکومت کا کھیل ختم ہو جائے گا. آج شیر افضل مروت نے بھی اس پہ بات کی ہے. وہ کہتے ہیں پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے نا, یہ سب جو بائیڈن کی پالیسی ہے. اگر جو بائیڈن ہار گیا تو یہ حکومت بھی چلی جائے گی, اگر ٹرمپ جیت گیا تو خان کے واپس آنے کے امکانات بڑھ جائیں گے. یعنی پھر خان کی واپسی تقریباً یقینی ہو جائے گی, کیونکہ یہ جو کچھ بھی ہماری اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے, جو کچھ پی ٹی آئی کے ساتھ ہو رہا ہے, خان کے ساتھ ہو رہا ہے, اس کے پیچھے امریکہ بہادر ہے. اور امریکہ بہادر کے اندر کس کی پالیسی چل رہی ہے؟ جو بائیڈن کی. لہٰذا ٹرمپ کے ایک تو عمران خان کے ساتھ ذاتی تعلقات, پھر ٹرمپ اس طرح کے معاملات کے اندر نہیں پڑتا. وہ تسلیم کر چکا ہے کہ یہ جو 9/11 کا واقعہ تھا ہم نے خود کروایا تھا, یہ جو مڈل ایسٹ کے اندر ہم گھسے, ہم لوگوں کو مارا, نقصان کیا, تو یہ سب کچھ ہم نے غلط کیا. اچھا, پھر آج چودھری پرویز الہی کے کاغذات نامزدگی بھی جمع نہیں ہو سکے, اور پھر حماد اظہر صاحب الیکشن لڑنا چاہتے ہیں لاہور کے حلقے سے, صوبائی اسمبلی کے, وہاں سے ان کے بھی کاغذات نامزدگی جمع نہیں ہونے دیے جا رہے. اور اس کے علاوہ ایک اور خبر سامنے آئی, یہ خبر ہے سابق گورنر پنجاب عمر سرفراز چیمہ کے حوالے سے, جو آج انہوں نے گفتگو کی. وہ کہتے ہیں میرے دونوں بازو 5 ماہ سے فریز ہوئے پڑے ہیں. 5 ماہ پہلے عدالت نے چیک اپ کا حکم دیا, مجھے 15 دن پہلے ڈاکٹر دیا گیا, جیل کا ناقص کھانا کھا کھا کر مجھے پتے کی بیماری لاحق ہو گئی ہے. میرے پتے کے آپریشن کا عدالت نے 6 ماہ پہلے حکم دیا تھا, ابھی تک میرے پتے کا آپریشن نہیں کروایا گیا. میرے سمیت پی ٹی آئی کارکنان کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا. تو یہ جیلوں کے اندر حالت ہے, اور وہ ادھر سے لاڈو رانی جاتی ہیں, جیلوں کا معائنہ کرتی ہیں, وہاں پہ وہ افطاری افطوری کرتی ہیں, اور یہ تاثر دیا جاتا ہے جیسے پنجاب کے اندر بڑا مثالی کام ہو رہا ہے. اچھا جی, اس کے علاوہ جو بڑی خبر ہے, جو کل ایک تو عمران خان کا سائفر کیس کل دوبارہ سے اس پر سماعت ہوگی. آج کی جو سماعت ہوگی اس سے بڑا واضح ہو گیا کہ وہ جو 1 سال سے پراپیگنڈا کیا جا رہا تھا, جی سائفر ہو گیا, نیشنل سیکیورٹی کا مسئلہ ہو گیا, بڑی بغاوت ہو گئی, ملک کو پتہ نہیں کون سا ناقابل تلافی نقصان ہو گیا, وہ کیس تو آج ایک قسم کا اڑ چکا ہے. اب کل کیا ہونے جا رہا ہے؟ ارشد شریف شہید, عمران ریاض خان, سمیع ابراہیم, معید پیرزادہ کے خلاف درج کیسوں کی تفصیلات فراہمی سے متعلق کیس کی اہم سماعت کل اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہوگی. ارشد شریف شہید, سمیع ابراہیم اور معید پیرزادہ کے خلاف مقدمات کی تفصیلات وزارت داخلہ نے جمع کروا دی ہے. عدالت نے عمران ریاض کے خلاف کیسوں کی تفصیلات سے متعلق رپورٹ کل تک جمع کرانے کی ہدایت کر رکھی ہے. جسٹس محسن اختر یعنی انتہائی دبنگ اور تگڑے جج ہیں, وہ جناب اس کیس کی سماعت کریں گے. قاضی صاحب کی ذرا خبر سنیں. قاضی صاحب نے ایک فیصلہ دیا تھا غالباً 2019 کے اندر, فیض آباد دھرنے والا, وہ ٹی ایل پی کا دھرنا. اچھا, اس کے بعد وہ جب چیف جسٹس بن گئے تو پہلا انہوں نے جو حکم دیا, جو انہوں نے کیس کھولا نظر ثانی والا, وہ فیض آباد دھرنے والے تھا کہ اسٹیبلشمنٹ ملوث ہے, فیض حمید ملوث تھا, ایکس وائی زی, وہ سارے ملوث تھے, دھرنا ہوا تھا, یہ کیوں ہوتا ہے, یہ سارے معاملات. اب اس پہ کمیشن بنا تھا. ابھی جو صحافی ہیں شاہد میتلا صاحب, جنہوں نے باجوہ صاحب کے حوالے سے بھی کالم لکھا تھا, وہ کہتے ہیں کہ فیض آباد دھرنا کمیشن رپورٹ انٹیلیجنس ادارے بری الزماں, شہباز شریف کی پنجاب حکومت ذمہ دار قرار, شہباز شریف اور جنرل فیض پیش نہیں ہوئے. تو یہ کمیشن کی رپورٹ جناب تیار ہو چکی ہے 170 صفحات کی, اور یہ قاضی صاحب کے منہ پر ایک بہت بڑا تماچا ہے. صرف ابصار عالم صاحب پیش ہوئے, اس کے علاوہ کوئی بھی پیش نہیں ہوا. اگر کوئی پیش ہوا ہے تو اس نے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف گواہی نہیں دی, تو لہذا جب گواہی نہیں آئی تو اسٹیبلشمنٹ اس سارے معاملے میں جناب بری الزمہ قرار دی گئی ہے, اور یہ قاضی فائز صاحب کے لیے ایک بہت بڑا جھٹکا ہے. پھر کاغذات تو نہیں منظور ہوئے پرویز الہی کے,
मोनस इलाही के खिलाफ क्या हो रहा है। मनी लॉन्ड्रिंग केस, तहरीक इंसाफ के रहनुमा मोनस इलाही की एहलिया तहरीम इलाही के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। तो यानी चौधरी बरादरान पर अभी मजीद घेरा तंग किया जा रहा है। आज ही मरियम और मरियम के अब्बा इजलास किया उन्होंने पंजाब के हवाले से। आज एक तो पंजाब का बजट भी पेश किया गया ना, दूसरा यानी मियां साहब वो बेटी के साथ बैठे हुए थे और इजलास की सरबराही कर रहे थे। यानी मियां साहब के पास कोई ओहदा नहीं है पंजाब में, वो कौमी असम्बली की नशिस्त भी हारे हुए हैं, लेकिन इजलास की सरबराही कर रहे थे। और उन्होंने ये भी कहा ये जो IMF टैक्स लगा रही है, जो मुतालबात कर रही है, ये लोग कब तक बर्दाश्त करेंगे। यानी एक भाई को हुकूमत में, बेटी भी हुकूमत में, ये बावजूद इधर कौम के वो आप कह रहे हैं कि वो हमदर्द बनने की कोशिश कर रहे हैं। वजीर आला मरियम नवाज और उनके वालिद नवाज शरीफ की जेर क़यादत इजलास, सूबाई वज़रा और IG समेत आला अफसरान की इजलास में शिरकत, किसानों को सोलर पैनल देने का फैसला। तो ये हो रहा है जनाब, एक अलग ही तमाशा बना हुआ है। इधर से टिकटॉक की आती हैं, इधर से वो स्टार प्लस का ड्रामा बना हुआ है, यानी अजीबोगरीब। और इस सारे मामले में मैं समझता हूं कि जो काजी साहब या जो अदालतें हैं उनका भी इम्तिहान है कि एक तरफ देखें ये बेशुमार ऐसी इतलात आई, एक तरफ एस्टैब्लिशमेंट काजी साहब को इस्तेमाल कर रही है, दूसरी तरफ वही एस्टैब्लिशमेंट काजी साहब को बदनाम कर रही है। ये असद तूर की गिरफ्तारी के वक्त भी ऐसा ही हुआ था, जब वो FIA में पेश हुए थे, मुख्तलिफ सहाफियों को कहा जाता था काजी साहब पर, काजी साहब इसके जिम्मेदार हैं, काजी साहब की वजह से गिरफ्तार किया गया, ताकि एक तरफ काजी साहब गंदे हों, दूसरी तरफ उसी काजी साहब को एस्टैब्लिशमेंट जो है वो बदनाम करें। बहरहाल आज काजी साहब ने वो PB पंजाब में दोबारा पोलिंग का हुक्म देकर दबंग फैसला किया है, लेकिन अब इलेक्शन का जो बड़ा फ्रॉड हुआ है, मेरे ख्याल से इस सवाल से भी काजी साहब को होश के नाखून लेने होंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।